اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ خداوند کریم اپنی مقدس کتاب میں مومنین سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر آپ نے تقوی اختیار کیا تو خداوند کریم اس تقوی کے بدلے اور وسیلے سے آپ کے اندر ایک ایسا نور قرار دے گا کہ جس نور کے ذریعے آپ حق اور باطل کے درمیان تشخیص دے سکیں گے، شناخت کر سکیں گے، معلوم ہو جائے گا کہ حق کون سی بات ہے اور باطل کون سی بات ہے۔ آپ سامعین یہ جانتے ہیں کہ تاریخ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ جب بھی الہی مقصد کے حامل انسان اور دین کے درد رکھنے والے علماء جب بھی اطلاع کلمہ حق کی آواز بلند کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو 3 قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حربہ یہ ہے کہ جب یہ مومن، یہ مجاہد اور درد دین رکھنے والا شخص اطلاع کلمہ حق کے لیے اپنی آواز بلند کرتا ہے تو یہ لوگ ان کی باتوں کو توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں اور سیاق و سباق سے ہٹ کر ایسا معنی نکالتے ہیں جس پر شیطان اور شیطان کے چیلے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اور اگر ان کا یہ حربہ جب ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ دوسرا حربہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ اس شخص اور حقیقت پسند انسان کے کردار کشی، شخصیت کو مسخ کرنا اور گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں اور ایسی گھٹیا پست اور اخلاق سے عاری گفتگو کرتے ہیں، اور اسی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کو اور اس پس گفتگو کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کا نام دیتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ ہماری حکیمانہ بات ہے، ہم تو نصیحت کرنا چاہتے تھے، اور جب اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتے تو آخری ان کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ابو لہب اور ابو جہل کی طرح کردار کشی پہ اتر آتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں اور دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے 3 چیزیں اس لیے ذکر کی ہیں کہ MWM کے سربراہ جنہوں نے اپنا تعارف اپنے ہی کلمات سے راجپوت کے عنوان سے بیان کیا ہے، تو اس راجپوت صاحب نے جیسے ہی وہ منبر حسینی پر بیٹھتے ہیں تو منبر حسینی پر بیٹھتے ہی وہ ابتدا میں آغاز ہی مجلس میں ایسی گفتگو اور ایسی غلیظ اور گھٹیا زبان اختیار کرتے ہیں
کہ جس کے بارے میں تمام لوگ چاہے موافق ہیں یا مخالف ہیں انہوں نے آواز بلند کی اور اپنا بیان ریکارڈ کرایا، تو ایسے لوگ جو اس قسم کی دھمکیاں آخر میں دیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ دھمکیاں دیتے ہیں ان کے مقابلے میں جو اعلیٰ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، جس طرح استاد محترم آغا سید جواد نقوی حافظہ اللہ تعالی، وہ قرآن کریم کی اس آیت اذا مروا باللغو مروا کراما کے مصداق بنتے ہوئے کریمانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات ہر ذی شعور اور جو بھی حق گو انسان ہے اور حقیقت پسند ہے، اس کے دل کو بہت ہی درد پہنچا ہے، اس کا دل بہت ہی دکھی ہے، اور پھر وہ کمال ڈٹھائی سے اپنے آپ کو عزادار کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو عزاداروں کا حامی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو عزاداری اور سید الشہداء کا حامی کہہ رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے متعارف کرایا، اس کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر قرآن کریم کا یہ حکم نہ ہوتا، اگر قرآن کریم ایسی بات سے نہ روکتا، تو جو غلیظ زبان اس نے استعمال کی ہے وہ دوسرے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں تو استاد محترم بھی یہ فرماتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس قسم کی غلیظ زبان استعمال کرے، اس قسم کی گھٹیا اور پست زبان اختیار کرے، تو آپ اس کے مقابلے میں استدلال اور ایسے انداز سے اس کو قائل کریں، اور اس کی بھی ایک حد کو جب انسان کراس کر دے تو وہاں پہ ہر مومن کا یہ فریضہ بنتا ہے، وہاں پہ یہ ہر عالم کا، ہر دانشور کا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ وہ ایسے شخصیات کہ جو مقصد الہی کے حامل ہیں، ان شخصیات کا دفاع کرے، اور ان شخصیات کے بارے میں جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے ان کے بارے میں لوگوں کو یہ بتائیں اور معاشرے میں یہ لوگوں کے سامنے برملا کریں کہ اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور آخر میں یہی شخص راجہ صاحب، راجپوت صاحب دھمکیاں جب دینا شروع کرتے ہیں تو مجھے وہی قم المقدس کا زمانہ یاد آ گیا کہ جب یہ قم المقدس میں بھی اسی طرح منبر حسینی پر بیٹھ کر یہ علماء کو دھمکیاں دیتے تھے، انہی علماء کو جن کو انہوں نے دھمکیاں دیں ان کے خلاف غلیظ زبان اختیار کی، آج وہ انہوں کے قدموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تاریخ شاہد ہے کہ ان کے بارے میں جو اس نے زبان استعمال کی، آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر محفل میں، ہر جگہ پہ وہ ان کے قدموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ آپ کس کے قدموں کے نیچے بیٹھتے ہیں، اور پھر آپ یہ سید بزرگوار کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کو عربی پڑھنی چاہیے۔ آپ نقد اور تنقید، نقد ہمیشہ کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن تنقید اور نقد میں دو پہلو ہوتے ہیں، اس میں خوبیاں بھی بیان کی جاتی ہیں، خامیاں بھی بیان کی جاتی ہیں، لیکن اگر ایک بندہ 45 یا 55 منٹ وہ اپنی خود ستائی کرتا رہے، اپنے بارے میں بتاتا رہے کہ میں یہ ہوں اور میرا مد مقابل ایسا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ ذرا غور و فکر کرے، کیونکہ جب اس قسم کا مقصد ہوتا ہے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ سید بزرگوار کو نیچا دکھایا جائے، لیکن خداوند کریم ایسے شخص کو ایسے رسوا کرتا ہے کہ جب یہی فرد خطبہ دے رہا ہے
تو خطبے کے اندر جو عربی جاننے والے لوگ ہیں وہ متوجہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک خطبے کے اندر کتنی غلطیاں کی ہیں۔ یہ خطبہ پڑھتے ہوئے علی نبینا و رسولنا خاتم النبیین، اب یہاں پہ خاتم النبیین ابی القاسم محمد، ہر بندے کو پتہ ہے کہ خاتم النبیین نہیں ہے، خاتم النبیین ہونا چاہیے، میم کے نیچے زیر آنے چاہیے۔ پھر لا سیما بقیت اللہ، لا سیما بقیت اللہ، یعنی یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کلمہ سیما اس کے بعد اگر نکرہ آ جائے تو پھر 3 اعراب پڑھے جاتے ہیں، لیکن اگر معرفہ آ جائے تو پھر 2 اعراب پڑھے جاتے ہیں، نصب نہیں پڑھی جاتی۔ پھر اس کے بعد اما بعد فقد قالا مولانا امام الحسین، اب قالا کے بعد مولانا امام الحسین۔ انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رسوا کرنا چاہتا ہے کسی شخص کو، اور کیونکہ ان کا مقصد کوئی تعمیری گفتگو نہیں تھی بلکہ شخصیت کو خراب کرنا تھا، اور خداوند کریم نے اسی خطبے کے اندر یہ واضح کر دیا۔ اور دوسری بات جو آپ نے پہلے تہمت باندھی اور افتراء باندھا، یہ جتنے بھی تہمت باز اور افتراء باز جو ان کے حواری ہیں، جنہوں نے ایک طوفان بدتمیزی گرم کیا ہوا ہے، ہم ایک طالب علم ہونے کی ناطے سے ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ استاد محترم عصمت حضرت آدم کے قائل نہیں ہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ گفتگو کریں، اگر آپ میں دم ہے، خم ہے، آپ میں توانائی ہے تو کیوں گفتگو نہیں کرتے؟ سید بزرگوار کون سی بات کر رہے ہیں اور آپ اس سے کون سا معنی نکالتے ہیں؟ اس لیے عرض کیا ہے کہ ایسا معنی نکالتے ہیں سیاق و سباق سے ہٹ کر، ایسی بات کرتے ہیں کہ شیطان اور شیطان کے چیلے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اب دوسری انہوں نے یہ بات کی کہ آغا محترم نے مختار ثقفی کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ مختار ثقفی اس نے حضرت محمد ابن حنفیہ کو امام کہا، اور پھر اس کے بعد یہی راجہ صاحب راجپوت صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، اور کسی مراجع نے بھی آج تک، کسی مرجع اور مجتہد نے بھی ایسی بات نہیں کی۔ یعنی تعجب ہوتا ہے کہ اس طرف آپ جب ایسی باتوں کے طرف آتے ہیں تو پھر مراجع کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن جب انقلابیوں میں جاتے ہیں، انقلابیوں میں گفتگو کرتے ہیں تو وہاں پہ فیلسوف اسلام، عارف بزرگوار، آپ شہید مطہری کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو شہید مطہری نے نقل فرمایا ہے، میں عبارت نقل کر رہا ہوں، آپ پھر شہید مطہری کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا نعوذ باللہ اس فیلسوف اور اس عارف بزرگوار اور اس فقیہ نامدار اور وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں امام امت یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے تمام افکار بلا استثناء سب کے لیے مشعل راہ ہیں، یہ کسی کے بارے میں امام نے ایسا جملہ نہیں کہا، آپ کو بھی علم ہے، لیکن وہی شہید مطہری یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جائے تردید نیس کہ مختار بسیار سیاست مداری بود و روش شم بیش از آنکه روش یک مرد دینی و مذہبی باشد روش یک مرد سیاسی بوده است. البتہ نمی خواهم بگویم مختار آدم بدی بوده یا آدم خوبی بوده، گفت ایها الناس من نائب مہدی زمانم. تو یہاں پہ آپ جملہ دیکھیں، خود شہید مطہری علیہ رحمہ یہ نقل کر رہے ہیں کہ مختار ثقفی نے کیا کہا جب وہ محمد ابن حنفیہ کو مل کر لوگوں کے درمیان آتے ہیں
تو وہاں پہ یہی کہتے ہیں کہ من نائب مہدی زمانم، میرے زمانے کا مہدی اگر کوئی ہے تو وہ محمد ابن حنفیہ ہے۔ تو آپ شہید بزرگوار کے بارے میں کیا کلمات استعمال کریں گے؟ کیا نعوذ باللہ یہی کہیں گے کہ شہید بزرگوار جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اور علم ہمیشہ آتا بھی اسی ظرف میں ہے کہ جس ظرف کے اندر گنجائش ہو، نور ہو، نورانی قلب ہو، تو اسی کے اندر علم آتا ہے۔ استاد محترم آیت اللہ جوادی آملی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علمی کہ انسان را خاکسار نہ کند چه فائدے دارد، این علمی کہ ماداری می خانیم باقی شاورزی و دامداری ہیچ فرقی نہ دارد۔ یہ کون سا علم ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنا افتخار بیان کریں؟ اور اسی طرح کی آپ کی یہ زبان، اور آپ نے اس زبان پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ آج چاہے دوست ہے یا دشمن ہے وہ آپ کے خلاف بول رہا ہے، اور پھر تعجب کی بات ہے کہ آپ اسی کو حکمت سے تعبیر کرتے ہیں، اسی کو موعظہ حسنہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی سے پھر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے۔ البتہ یہ سب کو معلوم ہے، جو آغا محترم کے طرفدار ہیں وہ آغا محترم کی شخص کے طرفدار نہیں ہیں، بلکہ ان کے کردار کے، ان کی شخصیت کے، ان کے اعلیٰ تقوی کے، ان کی باتیں آج پوری دنیا کے اندر آپ انٹرنیٹ پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ان کی گفتگو کیا ہے۔ ان کا خطبہ جمعہ سنیں، وہ خطبہ جمعہ میں کون سی زبان استعمال کرتے ہیں، اور آپ منبر حسینی پر بیٹھ کر کون سی زبان استعمال کرتے ہیں۔ فقط جرم یہی ہے کہ آپ کے طرفداروں میں کمی ہو رہی ہے۔ آپ جن لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں، جن طاغوتوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، استاد محترم نے اصل میں ان طاغوتوں کے چہرے کو برملا کیا ہے لوگوں کے سامنے۔ اصل درد آپ کو وہ ہے، لیکن آپ اسی درد کو بیان نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، اور مذہبی کارڈ استعمال کر کے ان ملت کے نوجوانوں کو کہ جو سادہ لو ہیں ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ لیکن سب کو آپ کی حقیقت کے بارے میں علم ہے۔ میں یہی عرض کروں گا آخر میں کہ اس جیسے الفاظ جو انہوں نے گھٹیا زبان استعمال کی ہے، ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے، کیونکہ ہر قلب مومن آج رنجیدہ ہے اور اس غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے، لیکن ان کا غم و غصہ ایسے ہی ہے کہ یہ اپنے غصے میں ہی مر جائیں گے اور مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ سید بزرگوار سید جواد نقوی حافظہ اللہ تعالی استاد محترم، انہوں نے آ کر جو حقیقی چہرہ اسلام کا متعارف کرایا ہے، اس کے بارے میں کچھ جملے عرض کروں گا کہ سید بزرگوار کا جرم یہی ہے کہ آج ایسے لوگ جنہوں نے اپنے سر پر عمامہ باندھا ہوا ہے وہ ایسی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا جرم کیا ہے؟ جرم یہی ہے سید بزرگوار کا کہ سید بزرگوار ایک فرض شناس متعاہد عالم دین ہیں، ایسے نہیں ہیں کہ جو غیر متعاہد علماء جیسے ہوں، بلکہ غیر متعاہد علماء سے کوسوں دور ہیں۔ اور ان کا جرم یہ ہے سید بزرگوار کا کہ وہ معاشرے کے اندر اور اسی امت کے اندر توحید کو عملی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، توحید کو فقط کاغذوں میں اور کتابوں میں اور منبر پر نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ سید بزرگوار ولایت کو
امام امت کی طرح، جس طرح امام خمینی نے اسی ولایت اور امامت کو معاشرے کے اندر نافذ کیا، یہی سید بزرگوار بھی اسی ولایت اور امامت کو معاشرے کے اندر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اس امت کی، اس ملت کی جو آزادی اور استقلال کے طالب ہیں، اس کے خواہاں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ ملت کسی غیر کے سامنے، کسی طاغوت کے سامنے یہ اپنا ہاتھ دراز کرے۔ یہ سید بزرگوار کی منطق حق پرستی کی منطق ہے، اصلاح کی منطق ہے، اور اس کے مقابلے میں جو آپ کی منطق ہے وہ منفعت پرستی کی ہے اور مصلحت شخصی کی منفعت ہے۔ آپ جب یہ دیکھتے ہیں، یہ سید بزرگوار کا قصور یہی ہے کہ وہ اپنے جد امجد حسین ابن علی علیہم السلام کی طرح انہوں نے آج اصلاح امت کا وہ پرچم اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے، اور اصلاح امت کے مقابلے میں جو بھی آئے گا، چاہے جتنا بڑا بھی طاغوت آتا ہے، جس طرح وہاں پہ سارے طاغوت حسین ابن علی کے سامنے کربلا میں مٹ گئے اور آج ان کا نام لینے والا نہیں ہے، اسی طرح سید بزرگوار نے جو اصلاح معاشرے کی اپنے ذمے لی ہے، اور وہ بغیر کسی اس کے کہ کوئی ان کو داد دے، کوئی ان کو عالم کہے، کوئی ان کو فاضل کہے، کوئی ان کو آیت اللہ کہے، کوئی ان کو مجتہد کہے، کوئی ان کو عزادار کہے، بغیر اس کے وہ اپنے راستے کی طرف گامزن نظر آتے ہیں۔ اور آخر میں یہی عرض کروں گا کہ سید بزرگوار کا جو قصور ہے وہ یہی ہے کہ وہ نظام امامت اور ولایت کو اس امت کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس پاکستانی معاشرے کے اندر نافذ کرنا چاہتے ہیں اور عملی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اور آپ کے جو حواری ہیں وہ نظام امامت سے دور بھاگتے ہیں، وہ جمہوریت کی پرچار کرتے ہیں، وہ لوگوں کو جمہوریت کے نیچے لے کر آتے ہیں۔ آپ نے اسی گفتگو میں یہ کہا کہ ہم نے بلوچستان کی جو حکومت گرائی ہے وہ عوام کی طاقت سے گرائی ہے۔ خدا کی قسم اس جملے پہ اتنا دکھ ہوتا ہے، کاش امام خمینی کا نام لیوا انسان جو لوگوں کے سامنے امام خمینی کا نام لیتا ہے، کیوں امام خمینی کے طرح نہیں کہتے کہ خرم شہر را خدا آزاد کرد۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے اور ہمیں اللہ کی طاقت پر گھمنڈ ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن ایسے لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے بلکہ امت پر یقین رکھتے ہیں، لوگوں پر یقین رکھتے ہیں۔ لوگوں کی طاقت سے ہم نے ایک حکومت گرا دی، لوگوں کی طاقت یعنی لوگ گراتے ہیں یا اللہ یہ کام کرتا ہے؟ اور یہی تو آپ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کی حاکمیت کے قائل ہیں تو اللہ کی حاکمیت اس طرح ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ سید بزرگوار، ان کے جو حامی ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، وہ الحمدللہ منطق کی زبان سمجھتے ہیں، وہ استدلال کی زبان کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ ایسے خرافات اور ایسی چیزوں سے بالکل دور ہیں۔ یہ جو غیر مہذب زبان انہوں نے استعمال کی ہے، اس پر میں خصوصاً سادات کرام سے یہ التجا کروں گا، التماس کروں گا کہ اگر اسی طرح سادات کی توہین ہوتی رہی اور کردار کشی ہوتی رہی اور ان کے نسب کے بارے میں ایسی گفتگو کی جاتی رہی تو یہاں پہ سادات کا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ وہ سادات میدان میں نکلیں اور میدان میں نکل کر اس کا بھرپور انداز میں جواب بھی دیں اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں۔ خصوصاً میں کوٹلہ سادان کے جو ہمارے سادات ہیں، بلکہ پورے کوٹلہ سیدان ڈیرہ اسماعیل خان کے جو عزادار اور مومنین ہیں،
ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنا ایک بیان اور مذمتی بیان ضرور ریکارڈ کرائیں۔ تو اس سلسلے میں سادات کو آگے آنا چاہیے، خصوصاً کاظمی سادات، ان کو آگے آنا بھی چاہیے، اور وہ بیان بھی کر رہے تھے اپنی تقریر کے اندر کہ ہمیں جو شیعہ کرنے والے تھے، راہ راست پر لانے والے تھے، وہ موسوی اور کاظمی سادات تھے۔ تو وہی موسوی اور کاظمی سادات اگر اپنا بیان ریکارڈ کرائیں اور احتجاج کریں اور ایک مذمت اگر ہو جائے تو یہ سادات کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی التجا کرتے ہیں آخر میں کہ اے میرے اللہ، جو خود غرضی کی بنیاد پر، جو منفعت طلبی کی بنیاد پر، جو منفعت شخصی کی بنیاد پر، جو اپنے آپ کو بڑا پن اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے یہ لوگوں کے سامنے یہ ایسی گفتگو کرتے ہیں، اگر میرے اللہ اگر یہ قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اور اگر یہ لوگ قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔